السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ
خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، ابھی جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 60 سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ رب العالمین ان آیتوں میں بنی اسرائیل سے خطاب کر رہا ہے اور خاص ان واقعات کو ذکر کر رہا ہے جس میں ان بدبختوں نے شکران نعمت کے بجائے کفران نعمت کو اپنایا اور اللہ تبارک و تعالی کے غضب میں گرفتار ہوئے۔ اس کا سب سے اہم ترین سبب یہ تھا کہ ان کے اندر شر اور گناہ رچ بس گیا تھا، اور نبی کے ہوتے ہوئے ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی کی ناشکری اور اللہ تبارک و تعالی سے بغاوت کی، اور اس بغاوت پر یہ ہمیشہ ہٹ درمی کے ساتھ ڈٹے رہے۔ اور ہم امت مسلمہ کو رب العالمین ان آیتوں کے ذریعے یہ بتلا رہا ہے کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت میں لگے رہو، اور پچھلی امت کی طرح خاص کر جس پوزیشن پر امت تھی یعنی بنی اسرائیل، ان لوگوں کی طرح نافرمانی اختیار نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی اختیار کرنے سے اس دنیا میں بھی ذلت رسوائی مقدر بن جاتی ہے، اور آخرت میں تو ہمیشگی کی ذلت اور جہنم کی آگ ہے۔ تو رب فرما رہا ہے کہ یاد کرو وہ موقع، استسقا موسیٰ۔ سقا اسقی کا مطلب ہے پانی پینا، اور استسقا کا مطلب ہے پانی مانگنا۔ فرمایا کہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ موسیٰ، یاد کرو وہ موقع جب ان کی قوم نے یعنی بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے پانی مانگا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی، فقلنا، ہم نے کہا حضرت موسیٰ سے، اضرب، مارو، بعصاک الحجر، تمہاری لاٹھی سے جو اللہ نے عطا کی تھی، خاص طور پر معجزہ جس سے رونما ہوا تھا، جو عصائے موسوی کہلاتا ہے، جو ہاتھ میں ہمیشہ رہتا تھا، اس عصا سے، وہ خاص ایک پتھر تھا جس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، الحجر، اسی لیے الحجر آیا ہے کہ اس پتھر پر تم اپنی لاٹھی مارو۔ تو لاٹھی مارتے ہی کیا ہوا؟ فانفجرت، اس میں سے پھوٹ پڑے کیا کیا؟ من حسنتا عشرتا، 12 چشمے، عین کہتے ہیں چشمے کو، تو فرمایا کہ من حسنتا عشرتا عینن، کیونکہ بڑے بڑے جو قبائل تھے ان 6 لاکھ لوگوں میں 12 بڑے قبائل تھے، تو ان 12 بڑے قبائل کو 12 الگ الگ چشمے پانی نکالنے کے لیے ان کے الگ الگ، تاکہ آپس میں لڑائی نہ ہو، قدرت خداوندی سے 12 چشمے الگ الگ اللہ تبارک و تعالی نے نکال دیے، اور فرما رہا ہے کہ قد علم کل اناس مشربہم، اور جان لیا ہر قوم نے ان کا اپنا گھاٹ کون سا ہے، ان کا اپنا چشمہ کیا ہے، یہ بھی متعین ہو گیا اس میں، تاکہ آپس میں رنجش نہ ہو، پانی لینے میں جھگڑا نہ ہو۔ اس واسطے ہر چشمہ خود کیا ہے، یہ نشاندہی کر رہا تھا کہ یہ فلاں قبیلے کا، یہ فلاں قبیلے کا، یا نبی نے بتا دیا، یا وحی الہی سے معلوم ہو گیا، تو وہ بھی دراصل ان لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ کون کون سا چشمہ کس کس کے لیے ہے، یہ بھی معلوم ہو گیا۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر پانی لینے کی جگہ، ہر گھاٹ کو انہوں نے پہچان لیا۔ پھر ان سے فرمایا گیا کلو وشربو، دیکھو کھاؤ پیو، من رزق اللہ، یا اللہ کا رزق ہے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، لیکن زمین میں فساد کرتے نہ پھرو، زمین میں فساد نہ مچاؤ، زمین کے اندر لڑائی جھگڑا نہ کرو، ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو، اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، اس میں سکون کے ساتھ کھاؤ اور پیو۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے رزق کے اعتبار سے پڑھ لیا تھا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ، ہم نے انہیں کیا ہے، بادلوں سے سایہ کیا تھا، اور ہم نے انہیں من اور سلوہ اتارے، تو یہ تو غذائی کیفیت۔ اب پانی کی شدید ضرورت پڑی تو پانی بھی مل گیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اب یہ بات ہے نا، اب ذرا سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اگلی آیت میں، یعنی 61 آیت نمبر، کہ وَإِذْ قُلْتُمْ، یاد کرو وہ موقع بھی جب تم نے کہا تھا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، ہم نہیں صبر کریں گے، علی طعام واحد، ایک ہی کھانے پر۔ کیا بدبختی ہے دیکھیے، جب انسان کو بدبختی آتی ہے تو اس طرح حقیر چیزوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، رب العالمین کی نعمتوں کو فراموش کر دیتا ہے۔ تو بس انہوں نے کہا کہ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا، آپ دعا کیجیے اپنے رب سے کہ وہ ہمارے لیے نکالے، مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، کہ ہمارے لیے کیا ہے، جو زمین سے اگتے ہیں، تنبت الارض، نباتات، خاص کر ترکاری، اسی سے ترکاری کے دکان کو آج بھی بقال کہا جاتا ہے، بقالہ، تو بقلها ترکاری، وقثائها، یہ دراصل ککڑی، جسے ہم کنکڑی بھی کہتے ہیں، وفومیہا، اور گیہوں، اور عدسیہا، اور دالیں، ہر قسم کی دالیں بھی آ جاتی ہیں اس میں، وبصلیہا، اور پیاز، خاص طور پر پیاز کا ذکر بھی ان لوگوں نے کیا تھا۔ تو اس وقت ان سے کہا گیا، یعنی حضرت موسیٰ نے کہا،
قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، ارے بدبختو، تم یہ جنت کے کھانوں کے بدلے یہ ادنا ترین چیزیں مانگتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر انعام اکرام کیا اور تم یہ زمین کی چیزیں مانگتے ہو۔ تو پھر اس کے بعد انہیں کہہ دیا گیا کہ اہبطوا مصرا، اب اترو یہاں سے اور کسی شہری آبادی میں چلے جاؤ، کسی شہر میں جاؤ۔ فإن لکم ما سألتم، اب وہاں جا کے کھیتی باڑی کرو، جو تم مانگتے ہو وہ تمام چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہہ رہا ہے اس کو غور سے سنو، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اس طرح کے ان لوگوں کے کاموں کی وجہ سے ہم نے ان پر ذلت، مسکنت، محتاجی، ذلت جسمانی ہوتی ہے، مسکنت روحانی ہوتی ہے۔ روحانی طور پر، اندرونی طور پر کوئی ڈر گیا تو بڑا جسم رکھنے والا اور بڑا کیا ہے بہترین جسامت والا بھی چھوٹے سے معمولی سے آدمی سے ڈر جاتا ہے جب اس کے دل کے اندر رعب ڈال دیا گیا۔ تو مسکنت وہی ہے کہ دل بزدل ہو جائیں گے، اور ذلت تو ظاہری طور پر جو انسان ذلیل ہو جاتا ہے اس سے نکلا ہے۔ تو ہم نے ان پر ذلت اور محتاجی ڈال دی، وباؤ بغضب من اللہ، اور اللہ کے غضب میں یہ گر گئے۔ کیوں؟ ذالک بانہم، اس لیے کہ یہ انکار کرتے تھے، کفر کرتے رہتے تھے، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، ویقتلون النبیین، اور انبیاء کا قتل کرتے تھے، بغیر حق، ناحق۔ یہ ناحق اس واسطے فرمایا گیا کہ ہر نبی کا قتل کبھی حق کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا، نبی کا قتل تو ناحق ہی ہوگا، لیکن اس واسطے اضافہ کیا گیا کہ بدبخت ہمیشہ ناحق پر ہی رہتے تھے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ اس واسطے بھی ان کے اوپر یہ ذلت اور مسکنت ڈال دی گئی کیونکہ یہ دراصل حد سے آگے بڑھنے والوں میں سے تھے، حدود شرع سے نکل جایا کرتے تھے جب۔ اب اس کے بعد رب العالمین فرماتا ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے، ایمان شرط ہے، ایمان لائے اور اس ایمان کے ساتھ خواہ وہ یہودی ہوئے، ہادو والنصارى، نصرانی ہوئے، والصابئین صابی ہو گئے، یوں سمجھ لیجئے کہ صحابی وہ تھے جو ستاروں کو پوجنے والے تھے، خواہ کوئی بھی ہو، ایمان والے تھے، اور من آمن باللہ والیوم الآخر، یوم آخرت پر ایمان رکھتے تھے، اللہ پر ایمان رکھتے تھے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرتے تھے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑا بہترین اجر ہے، ولا خوف علیہم، اور ان کے لیے کوئی غم نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، ولا ہم یحزنون، کوئی غم نہیں ہے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے، یہ آیت بیچ میں کیا ہے، ایک واقعے کے طور پر، ضرورت کے طور پر آ گئی، اب پھر وہی کنٹینیویشن چل رہا ہے۔ دیکھیے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یاد کرو وہ موقع جب ہم نے کیا ہے تم سے میثاق لیا تھا، عہد لیا تھا، پختہ عہد کو میثاق کہتے ہیں، وَرَفَعْنَا، اور تمہارے اوپر اٹھایا تھا، فَوْقَكُمُ الطُّورَ، پہاڑ کو اوپر اٹھا لیا تھا، یعنی جب تورات کو ان لوگوں نے قبول نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ماحول ان کو بنا دیا کہ گویا کہ وہ ایسا محسوس کر رہے تھے کہ طور کا پہاڑ ان کے اوپر ابھی گرا چاہتا ہے۔ ایسی حالت میں ان سے فرمایا گیا خذوا ما آتیناکم، پکڑو جو کچھ بھی تمہیں عطا ہوا ہے، بقوۃ، پورے قوت کے ساتھ، واذکروا، اور اس کو یاد دہانی کرو، اس کو یاد رکھو، بھولو مت اس کے احکامات کو، اس کی نصیحت کو، جو کچھ اس کے اندر ہے، یعنی تورات کے اندر، ما فیہ، فی کا اشارہ تورات کی طرف رہا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی اور اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے انہیں تورات کو ماننے کے لیے زبردست قسم کا یہ اہتمام ہوا، ایسے ظالم اور ایسے اللہ کی نافرمانی کرنے والے تھے کہ تورات کو مان نہیں رہے تھے، تو اللہ نے ایک کیفیت بیان کی کہ ہم نے ان کے اوپر طور پہاڑ کو کھڑا کر دیا،
اب ایسے وقت میں کیا ہے کہ چیخنے لگے، چلانے لگے، ہاں ہم نے مان لیا۔ تب ان سے کہا گیا کہ اب مضبوطی سے پکڑو اس کو، اور اس کے ساتھ اس کو یاد رکھو، بھولنا نہیں اس کے سبق کو، اس کی نصیحتوں کو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اتنا اہتمام کے ساتھ تورات کا نزول اور تمہیں حکم دینے کے باوجود بھی تم نے رب کے ساتھ کیا کیا؟ ثم تولیتم من بعد ذلک، اس کے بعد تم پھر گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تم پر نہ ہوتا، ورحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تم تو کیا ہے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے، تم برباد ہو جاتے، تمہاری قوم نسل مٹ جاتی۔ اللہ بخشنے والا تھا، مہربان ہے، ان لوگوں کو بخش رہا تھا۔ تو وہ دراصل کیا ہے، پھر توبہ کے بعد کچھ دن سدھرتے لیکن پھر بگڑ جاتے۔ پھر فرمایا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، اس واقعے کو بھی اچھی طرح تم نے جان لیا، یعنی تمہیں اچھی طرح وہ نیوز بھی پہنچی اور جو اس میں تھے اس کو تم نے خود جان لیا بھی، جنہوں نے زیادتی کی۔ کس کے معاملے میں؟ فی السبت، ہفتے کے سلسلے میں۔ سبت کہتے ہیں ہفتے کے دن کو، کیونکہ یہ ہفتے کے دن میں خاص طور پر انہیں عبادت کے لیے دیا گیا تھا، اور بتا دیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن خالص عبادت کرنا، کوئی تجارت نہ کرنا۔ لیکن ان بدبختوں نے اس اصول کو توڑا اور کھلم کھلا کرنے لگے، اس کے اندر تجارت بھی کرنے لگے، اور جس کام سے انہیں روکا گیا تھا وہ بھی کرنے لگے۔ تفصیلات آگے آئیں گی، میں صرف یہاں پر ترجمہ رکھ رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ فَقُلْنَا لَهُمْ، ہم نے ان سے کہا کونو، ہو جاؤ، قردۃ خاسئین، ذلیل ہو کر بندر بن جاؤ، تو وہ سب کے سب بندر بن گئے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دوسری جگہ میں من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، یہ بدبخت ایسی قوم ہے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کی، ان کے اندر خنزیر، سور بنائے، اور ان کے اندر سے ہم نے بندر بنائے۔ تو یہاں پر بندر کیسے بنے یہ بتا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہفت کے معاملے میں، سبت کے معاملے میں، یعنی ہفتے کے سلسلے میں جو انہوں نے حرام کاری کی، جو اللہ کی نافرمانی کی، جس سے اللہ نے روکا تھا، اس کام کو انہوں نے انجام دیا، تو اللہ ان پر اتنا غصہ ہوا، ان لوگوں کو بندر بنا دیا، اور سب کے سب بندر بن گئے۔ پھر فرمایا کہ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، پھر اس بستی کو جو جن کے لوگ بندر بنا دیے گئے، فرمایا کہ فَجَعَلْنَاهَا، ہم نے اس کو بنا دیا، نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، نکال اصل میں عبرت کو کہتے ہیں، بین یدیہا وما خلفہا، اگلے پچھلوں کے لیے ہم نے ایک عبرت کی نشانی بنا دیا اس بستی کو، اور وہ موعظۃ للمتقین، بہت بڑی نصیحت متقین کے لیے رکھ دی، یعنی وہ ایک زمانے تک وہاں سے گزرنے والوں کے لیے عبرت کی نشانی بن گئی تھی کہ یہ وہ جگہ ہے، یہاں کے وہ رہنے والے تھے جن بدبختوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی، تو اللہ نے انہیں بندر بنا دیا، اور یہ بات واقعہ بہت مشہور تھا اس وقت۔ تو رب العالمین نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے اس بستی کو اگلے پچھلوں کے لیے ایک عبرت بنا دیا، اور نصیحت متقین کے لیے۔ دیکھیے، عبرت ایک ایسی چیز ہے جس سے اصل چیز جو حاصل ہوتی ہے وہ نصیحت ہے۔ آپ عبرت لیں تو اصل نصیحت لیں، دیکھیں، بڑا افسوس بھی کریں، لیکن وہی عمل پھر دوسری مرتبہ کرتے رہیں، تو یاد رکھیے وہ کوئی نصیحت نہیں ہے۔ تو اسی لیے متقین کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ متقین اس سے نصیحت حاصل کرتے رہے۔ متقین کے لیے تو موعظت تھی، لیکن عام لوگوں کے لیے وہ ایک عبرت تھی، بس دیکھتے تھے نکل جاتے تھے، لیکن اللہ سے ڈرنے والے لوگ اس سے بہت بڑی نصیحت حاصل کرتے تھے۔ یہ تھے ان آیات کا میں نے خلاصہ جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے 60 to 66۔ اس کے اندر جو اہم ترین تفاصیل ہیں، نکات ہیں، جو کہ میں نے آپ کو بیان کرنی ہے، جو کہ میں نے تفسیر کا ایک طریقہ اختیار کیا ہے کہ مکمل آیات اور ترجمہ، پھر اس کے بعد اس کی تفصیلات۔ تو انشاءاللہ وعدے کے مطابق میں اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے
اس کی تفصیلات رکھوں گا، اس کے اہم واقعات جو ہوئے ہیں کہاں ہوئے ہیں اور کیا تشریحات ہیں، انشاءاللہ وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے مجھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، الاحادیث النبویہ اس عنوان کے تحت درس بخاری ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کتاب الایمان کے اندر 18 احادیث مکمل ہو چکی ہیں۔ آخری حدیث جو ہم نے پڑھی اور سمجھنے کی کوشش کی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بیعت لیتے تھے صحابہ سے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اور انہوں نے بیعت عقبہ کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ہم سے بیعت لی، اس واقعے کا ذکر کیا، اور اس میں فرمایا کہ بایعونی، کہ سب سے پہلے بیعت اس بات پر ہوئی اللہ تشرکوا باللہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ آج 19ویں حدیث ہم پڑھیں گے، پھر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حدیث کی سمجھ عطا کرے، کیونکہ یہ بہت گہرا اور عمیق علم ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو لانے سے پہلے باب باندھا ہے، اور وہ باب ہے
من الدین الفرار من الفتن، کہ اس بیان میں کہ فتنوں سے دور بھاگنا بھی دین ہی میں شامل ہے، کیونکہ آج کے ماحول کے اعتبار سے بہت اہم ترین حدیث ہے یہ، کیونکہ ہر آدمی جس کو ادنا سا بھی اسلام کا تعارف شد بد ہو، وہ مانتا ہے کہ یہ دور فتن ہے، یہ دور بہت فتنوں والا دور ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی اگر فتنے ہو جائیں تو اس ماحول میں کیا کرنا چاہیے، اس حیثیت سے اس حدیث پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تدبیر بتائی ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے ٹائٹل یہ باندھا کہ یہ باب اس بات کے بیان میں ہے کہ فتنوں سے دور بھاگنا، من الدین الفرار من الفتن، یہ بھی دین کے اندر شامل ہے، دین میں سے ہے۔ کب؟ فتنوں کے دور میں اس سے بھاگا جائے۔ فتنوں میں پڑنا یہ جہالت بھی ہے، گمراہی بھی ہے۔ بعض لوگ فتنوں کو تلاش کر کے جاتے ہیں، ہمیشہ فتنوں ہی کے معاملات میں کیا ہے گفتگو ہوتی رہتی ہے، یہ نہ دانش مندی کا کام ہے نہ دین کا، یہ احمقوں کا کام ہے، جو آج بہت زیادہ اسی پر کام ہو رہا ہے، خاص کر نوجوان فتنہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے جاتے ہیں۔ علی مرزا کا فتنہ، وہ کیا کہتا ہے، اسے کیسے جواب دیا جائے، وہ ایسا بولتا نا مولوی صاحب، وہ ایسا بولتا نا، یہ دلیل دیتا نا، وہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ دور بھاگو بولے تو اور زیادہ جا کے اس کے بیانات سنتے اور گمراہی میں پڑتے۔ اسی طرح کیا ہے، بعض مقررین جو کہ من گھڑت طور پر کیا ہے، روایات، من گھڑت طور پر تعویلات، صوفیت پھیلاتے ہوئے مولانا طارق جمیل صاحب اب نیا ایک اور کیا ہے اسی طرز پر گفتگو کرنے والے آ گئے ہیں، طارق مسعود صاحب۔ یہ سب کیا ہیں، عجیب و غریب چیزیں بیان کرتے رہتے ہیں، اور اس میں سن کر انسان کیا ہے، مسلمان اور آگے بڑھ رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے، اور سمجھ رہا ہے کہ ہمیں کیا ہے، تحقیق کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ تحقیق کہاں ہوتی؟ علم ہو تو تحقیق ہوگی نا، ورنہ تو کیا ہے، الٹا تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا، ان کی باتیں اچھی لگیں گی بلا سند کے، اور بعد میں آخرکار ایمان بھی کھو بیٹھو گے۔ تو فتنہ اصل میں معاملہ ہے بھاگنے کا، پڑھنے کا نہیں، قریب جانے کا نہیں۔ دیکھیں گے ٹیسٹ کریں گے نا دیکھو نہ ٹیسٹ کرو، بھاگ جاؤ۔ اسی واسطے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو لانے سے پہلے باب ہی بانا کہ بھاگنا، فتنوں سے دور بھاگنا خود ایمان میں سے ہے، دین میں سے ہے۔ اسی لیے من الدین الفرار من الفتن، دین کے اندر ہے کیا، بھاگنا، تو قریب نہ جانا۔ جو بھی مشتبہ مقرر ملے یوٹیوب پہ اس کا سننا ہی نہیں، سن کے پھر سوال کر کے انہوں یہ بولتے نا، انہوں وہ بولتے نا، انہیں نقش بندی یہ بولا، انہیں سہر وردی وہ بولا، جا کے پڑھتے کیوں؟ فتنہ ہے، بچ جاؤ، سنو ہی مت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ اس طرح لائے ہیں کہ حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک عن عبد الرحمن بن عبد اللہ بن عبد الرحمن بن ابی صعصع عن ابیہ عن ابی سعید الخدری انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها الجبال ومواقع القطر یفر بدینہ من الفتن۔ یا رب، کیا بہترین بات ہمیں سکھائی گئی فتنوں کے دور میں، اور وہ کب، یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ پہلے ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ ہم سے حدیث بیان کی، امام بخاری کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ بن مسلمہ، انہوں نے اسے مالک سے نقل کیا رحمہ اللہ،
اور انہوں نے عبد الرحمن بن ابی صعصعہ سے نقل کیا. انہوں نے اپنے باپ عبداللہ سے، اور وہ ابو سعید خدری سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وقت بہت قریب ہے جب مسلمان کا سب سے عمدہ مال، بہتر مال اس کی بکریاں ہوں گی، جن کے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور برساتی وادیوں میں اپنے دین کو بچانے کے لیے بھاگ جائے گا. اس حدیث میں بہت ہی اہم ترین دو باتوں کی طرف اشارے کیے گئے ہیں. فرمایا کہ ایک وقت آئے گا، قریب ہے وہ وقت، جب اتنے زیادہ فتنے ہو جائیں گے کہ اس وقت انسان، مسلمان کا سب سے بہتر مال بکریاں ہوں گی. خاص طور پر فرمایا مسلمان کا سب سے بہتر عمدہ مال بکریاں ہوں گی، اور وہ ان بکریوں کو لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں میں یا برساتی وادیوں میں چلا جائے گا اپنے دین کو بچانے کے لیے. اللہ اکبر، کیا فتنے ہوں گے وہ. ایسا ہی کچھ دور آج کا بھی ہے، لیکن ایسے اس سے پہلے بھی بہت ادوار گزرے ہیں جس میں صحابہ تابعین نے یہی کیا کہ اپنا جو کچھ بچا کچا مال تھا وہ بکریوں میں ڈالا، اور بکریاں لے کے کیا ہے دور دراز مقامات پر جا کے رہ گئے کہ ہمیں اس فتنے سے بچاؤ حاصل ہو جائے. کیوں ایسا ہوا؟ برائی ہو تو اس کو رکوانا ہے نا، بھاگنا کیوں؟ یہ سوال بھی ہو سکتا ہے جدید طبقے سے. تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے، جب فتنہ و فساد اتنا بڑھ جائے کہ آپ سمجھیں کہ میری ہمت نہیں ہے اس فتنے سے مقابلہ کر کے اسے دبانے کی، ناممکن نظر آ رہا ہے. ہر طرف برائی ہے، ہر طرف کیا ہے بے دینی، ہر طرف دین کے نام پر کوئی شیعت پھیلا رہا ہے، کوئی صحابہ پر گالی دے رہا ہے، کوئی کیا ہے صوفیت کے نام پر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تذلیل کر رہا ہے. پتہ نہیں کیا کچھ ہزاروں، ہر دن ایک گروہ، ہر دن کیا ہے ایک نام نیا پیدا ہو رہا ہے. ایسے حالات میں انفرادی ایمان بچانا بڑی مشکل کی بات ہو گئی. تو بظاہر ناممکن نظر آنے لگے تو بعض مواقع ایسے ہیں جو اسلام اجازت دیتا، ایسے وقت میں یکسوئی کے ساتھ الگ جانا بہتر ہے تاکہ تمہارا ایمان کم از کم محفوظ ہو جائے. ہاں، یہ فتنے کیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ فسق و فجور، گناہوں کے فتنے، سیاسی حالات کی بدعنوانیاں، کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. جب سے کیا ہے ہمارے منسٹر آئے ہیں، چائے بیچتے بیچتے منسٹر بن گئے، ان کے بارے میں کیا ہے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. سیاست کہاں جا رہی ہے، ہر طرح کی بدعنوانی ہو رہی، ملکی انتظامات کی بدعنوانی، یہ بھی کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. رہی سی بچی کچی جو کچھ بھی یہاں پر حکومت تھی وہ بھی گئی. اور یہ حالات ہمارے اندر کے دیکھ لیجئے، مسلمانوں میں گروہ در گروہ فتنوں کا ایسا ایک تومار ہے کہ اللہ اکبر. جب سے یہ نیٹ کے اندر یوٹیوب یا اس طرح کے چینل اوپن ہوئے جس میں ہر کوئی اپنی بات ڈال سکتا ہے، تو کئی وہ ہیں جو ڈاکو ایمان کے ہیں جو اس میں مسلمان بنے ہوئے اس کے ذریعے سے عوام کو بہکا رہے ہیں. کوئی پکا شیعی ہے لیکن دلیل کے نام پر کیا کر رہا ہے، ہمیں گمراہ کر رہا ہے. علی مرزا دیکھیے یہی کام کر رہا ہے. وہ تو انجینئر ہے، انجینئرنگ کر کے کیا کرنا تھا اس کو، جو اس کا کام تھا وہ کرنا تھا، لیکن اس نے قرآن حدیث کو دلیل کے نام پر کیا کیا، ایسے ایسے توضیحات پیش کی ہیں، ایسے ایسے شرح پیش کی احادیث کی، کسی نے نہیں پیش کی. بھائی خالی حدیث کو اپنی عقل سے نہیں سمجھنا ہے، حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی محدثین کی شرح پڑھنی ہے. حدیث تو لیتا ہے لیکن شرح اپنے خود کی کرتا ہے، جس میں صراحتاً گمراہی ہے اور پکا یا تو نیم رافضی ہے یا تو خالص رافضی ہے یا تو نیم پاگل ہے یا تو مکمل پاگل ہے. وہ یہ بات نوٹ کر کے رکھ لیجئے. جو سمجھتا ہے کہ عالم اسلام میں کبھی کوئی شخصیت پیدا ہی نہیں ہوئی اس جیسی، گویا کہ اب تک محتاج تھا
علی مرزا کی شرح نہیں آئی، پورا اسلام محتاج تھا، اب یہ آ کے بیان کرنے لگا تو آج ہمارے نوجوانوں کو بڑا اچھا لگتا ہے، کیونکہ ان کے مطابق باتیں ہیں۔ داڑھی اچھے رکھنے والے کو داڑھی کاٹنا سنت بتانے والا اب نوجوان چاہیں گے نہیں چاہیں گے؟ جن کی اچھی اچھی داڑیاں تھی، اس کے چکمے میں آ کر کیا کیا انہوں نے ٹرم کرنا شروع کر دیا، ٹرم کو حلال بتانے والا۔ ایسے ہی تو چیزیں چاہیے نوجوانوں کو، جس میں دین کا نام بھی رہ جائے اور ان کی کیا ہو جائے، مزے مستی بھی ہو جائے۔ متفقہ طور پر سب پر یکساں طور پر کیا ہے یہ چیز معلوم ہے کہ کالی ڈائی کرنا، خضاب لگانا کالا، یہ دھوکہ ہے، شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس کا ایک آدھا گھنٹے کا لیکچر ہے جس میں اس نے ثابت کیا ہے کہ ڈائی لگانا بالکل جائز ہے، صحابہ بھی لگاتے تھے، تم بھی لگاؤ، اور لگا کے کیا ہے دھوکہ دے دے کے ایک نہیں تو دو تین شادیاں کرو۔ بدبخت نے اس پر تقریباً 40-50 منٹ صرف کر کے، اب نوجوان پسند کریں گے تو کس کو پسند کریں گے؟ یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، ایسے ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایسے ہی ہمارے پاس کیا ہے میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے نورانی بھائی، یہ بڑے بڑے بھائیاں بن کے کیا کر رہے ہیں، ہمارے ایمان کو ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں، یہ پرفتن دور ہے، اس میں یا تو کمر ہمت باندھ کے ایک مکمل جماعت بن کے کیا ہے اس کا تدارک کے لیے اتر جانا چاہیے۔ بظاہر ایسا نہیں معلوم ہو رہا ہے تو انفرادی طور پر ایک انسان جنگلوں کی راہ لے لے، اور اس وقت سب سے بہترین تمہارے لیے غذا اور سامان اللہ کے رسول نے فرمایا بکریاں ہیں، اس کو لے جاؤ۔ کیوں؟ ایک تو بکری بہت جلد قابو میں آ جاتی ہے، اس کی بیوٹی یہ ہے، دوسرے جانوروں کی طرح قابو میں کر کے مار کھانے کا نہیں ہوتا۔ بیل کو یا گائے کو یا کوئی بھی بڑے جانور ہیں جتنے بھی حلال ہی ہیں، اونٹ بھی رکھ لیجئے، اگر آپ قابو میں کرنا ہے نا 2-3 لاتیں کھانا بھی پڑتا ہے، یا چہرے پر کیا ہے زخم یہ بھی پڑتا ہے۔ بکری ایک ایسا جانور ہے جو بہت جلد قابو میں آ جاتی ہے، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بیوٹی محدثین کہتے ہیں کہ بکری کے اندر اللہ نے برکت بہت دی ہے، برکت کا مال ہے بہت۔ آپ دیکھیے نا جی کہ آپ حالانکہ بکری ایک بچہ دیتی کبھی کبھی یا تو 2، بس اس سے زیادہ تو نہیں سنا کبھی بھی، پھر بھی ہر سال سینکڑوں کے حساب سے صرف قربانی کے لیے کٹتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک دن میں گوشت کے لیے کتنی بکریاں کٹتی ہیں، لیکن پھر بھی کبھی بکریوں کی کمی نہیں ہوئی، ہمیں ہر جگہ بکریاں نظر آتی ہیں، اتنی برکت۔ دوسری طرف یہی کتے کو دیکھ لیجئے، یہ کتیا ایک وقت میں نارمل بھی وہ 10-10 5-5 بچے دیتی ہے، لیکن کبھی کبھی تو یہ 16 17 18 19 20 بچے دیتی ہے کتیا، لیکن پھر بھی آپ کو، اور اسے کوئی کاٹ کے کھاتا بھی نہیں سوائے چائنا کے، چائنیز کے ہوں گے بہت سے کتے کھانے والے، عموماً کہیں کھایا نہیں جاتا، پھر بھی ان کی کمی نظر آتی ہے، کوئی کھاتا بھی نہیں۔ بکری اتنی کٹتی ہے اور بچے بھی اس کے 1-2 ہوتے ہیں، لیکن برکت اتنی کہ ہمیشہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بھائی اس سال بکری نہیں ملی اس واسطے کیا ہے قربانی نہیں ہوگی، کبھی نہیں ہوا۔ تو یہ بڑی برکت والی چیز، چند بکریوں کو بھی لے کے تم چلے جاؤ نا، وہ ایک ریوڑ بن جائیں گی بہت جلد۔ آج سٹی کا ماحول، شہر کا ماحول اتنا پرفتن ہے کہ اگر کوئی بندہ اس سے الگ ہو کے اپنے خاندان کو اللہ اور اس کے رسول کے خاطر، دین کے خاطر الگ جا کے وہاں بکریاں پال کر نماز روزہ اور اس کے احکامات اپنے گھر میں اس کو اپلائی کرتے ہوئے زندگی گزار لے تو شاید بچ جائے فتنوں سے، جہاں نہ نیٹ ہو، نہ آ کر کیا ہے واٹس ایپ ہو، نہ فیس بک ہو، نہ ڈانس ہو، نہ گانا ہو۔ تو ایسے مواقع انفرادی لیکن اجتماعی کوشش پہلا ریفرنس ہے اس کا، وہ آگے جائے۔ اور دوسری بات جو ہے ہمیں سمجھنا یہ چاہیے کہ یہ چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی خاص فتن کے طور پر بھی تھے، جو کہ حضرات صحابہ خلفائے راشدین کے بعد کے زمانے میں ہوا۔
ایسے وقت میں جہاں پر مسلمانوں کے درمیان تلواریں چلی، یہاں پر بھی کیا ہے یہ چیز اطلاق ہے۔ محدثین کہتے ہیں کہ یہاں خاص یہ فتن بیان کیے گئے کہ اس وقت تلوار اٹھا کر کسی بھی گروپ کے سائٹ کرنے سے، کہ کسی بھی گروپ کا ساتھ دینے سے بہتر یہ ہے کہ تم الگ ہو جاؤ اور بکریاں چراتے ہوئے کہیں دور نکل جاؤ۔ صحابہ نے ایسا کیا بھی اس دور میں، یہ بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ یہ چیز جو ہے نا یہ ایمان میں سے ہے، یہ عمل ہے خالص، لیکن یہ ایمان میں سے ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یفر بدینہ من الفتن، دین کا لفظ استعمال کیا، دین کو بچانے کے لیے وہ بھاگتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا دین قلبی تعلق کا نام نہیں ہے، بلکہ قلب کے اندر اعتقاد اور عمل کے ساتھ دین کہلاتا ہے، اور دین ایمان ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ وہی بات لانا چاہتے ہیں جو اصل میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اس پورے باب کا خلاصہ یہی ہے کہ عمل ایمان کے اندر ہے، اور ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، گناہوں سے ایمان کی کمی ہو جاتی ہے، اور اللہ کی اطاعت فرمانبرداری سے بڑھتا ہے۔ یہ اصول ہے اصل۔ اس حدیث کے بعد 20ویں نمبر کی حدیث پڑھنے سے پہلے پھر ایک باب لائے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ۔ 20ویں حدیث سے پہلے جو باب لائے ہیں وہ کچھ اس طرح ہے۔ فرمایا کہ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تفصیل کے باب میں، یعنی ان کی ہیڈنگ ہی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، کیا فرمایا؟ انا اعلمکم باللہ، تم میں سب سے زیادہ میں اللہ کو جانتا ہوں، معرفت خداوندی سب سے زیادہ مجھے ہے، اللہ کے بارے میں علم مجھے ہے۔ اور انہوں نے اس باب میں اضافہ، یہ لفظ تو اللہ کے رسول کا ہے، حدیث کا ٹکڑا ہے، یہ لا کے امام بخاری کہتے ہیں کہ وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، کہتے ہیں کہ تم سب اللہ کو میں تم سب سے زیادہ جانتا ہوں، اس بات کا ثبوت ہے کہ جاننا دل کا عمل ہے، خالی قولی اقرار کر لینا اور دل سے نہ ماننا، جیسا کہ مرجیہ کا عقیدہ تھا کہ ایمان والا ہے وہ، اس کی تردید میں امام بخاری کہتے ہیں ہرگز بھی نہیں، اصل میں جاننا خود یہ ایمان کے اندر سے ہے، اور یہ جاننا جو دل کے اندر سے ہوتا ہے وہ خود دل کا ایک فعل ہے، دل کا کام ہے، خالی اقرار نہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں اور مجھے کچھ نہیں معلوم اللہ کے بارے میں، مجھے جاننے کی بھی ضرورت نہیں، میں تو پڑھ لیا، میں مسلمان ہوں، تو یہ مسلمانیت نہیں چلتی، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم دراصل تمہاری خالی منہوں کی باتیں جو ہوں گی نا، قسمیں، وہ ہم نہیں پکڑیں گے، حساب نہیں لیں گے، وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن جو تمہارے دلوں کے ساتھ، یعنی دل کے ارادے کے ساتھ جو قسمیں کھائی ہوں گی نا، اس کو ہم پکڑیں گے۔ دیکھیے کیا کیا ادراک ہے، کیا پہنچ ہے، کیا فہم ہے امام بخاری کا، قربان جاؤ، اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ کہاں سے کہاں پوائنٹ نکالیں، دیکھیے قسموں کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ میں فرماتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، دیکھو جو بیٹھے اٹھتے بلا ارادہ قسمیں کھا لیتے ہیں نا، وہ قسمیں شمار نہیں ہوتی، جیسا کہ بعض لوگوں کا سلوک ہوتا ہے، بعض لوگوں کا کہنا ہی ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ کی قسم میں بیٹھا، اللہ کی قسم میں اٹھا، جیسا کہ عربوں کا تھا واللہ 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 واللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، جس میں کوئی ارادہ نہیں ہوتا تھا، بس ایسے ہی قسمیں کھانا، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تکیہ کلام جسے کہتے ہیں، بغیر کوئی ارادے کے۔ تو اللہ نے کہا کہ ایسے قسموں کو تو ہم قسم نہیں لیں گے، یعنی قسم کا کفارہ دینا، قسم کے احکامات مرتب نہیں ہوں گے، لیکن فرمایا کہ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 225، فرمایا لیکن وہ قسمیں ضرور شمار ہوں گی جو تمہارے دلوں کے اندر، یعنی پورا اعتماد اور یہ نیت کے ساتھ تم نے کہی ہو، تو وہ قسمیں شمار ہوں گی۔
تو جو دل کا عمل ہے اس کو رب العالمین نے شمار کیا. تو نیت دراصل کیا ہے؟ دل کا عمل ہے. یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے امام بخاری لائے ہیں کہ انا اعلمکم باللہ کہنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہوں، اور جاننا دراصل دل کا عمل ہے. تو خالی اقرار جو مرجئہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو مسلمان ہے، یہ بالکل غلط عقیدہ ہے. اس واسطے انہوں نے کیا ہے 20ویں حدیث لانے سے پہلے یہ حدیث کو اس طرح باب باندھا. اب حدیث کیا ہے؟ فرمایا کہ حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبدة عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، کیا فرماتی ہیں؟ فرمایا کہ اذا امرهم من الایمان بما یطیقون قالوا انا لسنا کہیئتک یا رسول اللہ ان اللہ قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتى يعرف الغضب من وجهه ثم يقول ان اتقاكم واعلمكم بالله انا. یہ ایک خاص واقعے کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہے یہ حدیث، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں بڑے نکات ہیں، جس میں اما عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کر رہی ہیں یہ بات. وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات صحابہ پوچھا کرتے تھے یا جو حکم اللہ کے رسول دیتے تھے اس میں عمل کر کے وہ یوں سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول کو تو اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہیں، تو ان کی تھوڑی سی عبادت بھی بہت بڑی ہے، لیکن ہمیں اللہ کے رسول سے بڑھ کر عبادت کرنی چاہیے. یا رب، ہم تو ہیلے بہانے کر کے بھاگتے ہیں. یہاں صحابہ کا معاملہ کیا تھا دیکھیے، وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول تو وہ ہیں نا جی جن کو اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے گئے. اب اللہ کے رسول جو عبادت کریں، کم کریں، وہ بھی اللہ کے ہاں بہت بڑی عبادت شمار ہوگی، قبول ہو جائے گی. لیکن ہم تو گنہگار ہیں نا، تو اللہ کے رسول ہمیں ایسے عبادات بتلانا چاہیے جو اللہ کے رسول سے بھی بڑھ کر ہم کر سکیں. اس حیثیت سے جب اللہ کے رسول انہیں حکم دیتے تو صحابہ یہ بات کہہ کے اور زیادہ مانگتے ہیں، اللہ کے رسول آپ کو تو اللہ نے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے، آپ ہمیں بتائیے کہ ہم کیا کریں اپنے گناہوں کو معافی کے لیے، ہم آپ سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے یہ سن کر. حالانکہ نیک نیتی تھی، لیکن اصول یہ ہے کہ کسی معاملے میں اللہ کے رسول سے بڑھنے کا تصور ہی نہیں، خواہ وہ عبادات ہوں خواہ وہ کچھ اور نوافل ہوں، اللہ کے رسول سے کوئی نہیں بڑھ سکتا. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر غصہ فرمایا. یہ حدیث اور اس کا ترجمہ انتہائی اہم ہے، جو میں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا آپ کے سامنے. وقت ہوا چاہتا ہے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. ھذا وباللہ توفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وفی روایت وکل ضلالۃ فی النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفخہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وقال تعالى وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے مسلسل تسلسل کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے میں بیان کر رہا ہوں، اور خاص کر سیرت نبوی کے اس حصے کا تذکرہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے کچھ لوگوں کو دعوت اسلام دی، وہ تذکرہ چل رہا ہے۔ گزشتہ کے درس میں آپ کے سامنے میں نے وہ تمام واقعات رکھ دیے جو کہ طائف کے سفر کے بعد پہلی بیعت عقبہ اور دوسری بیعت عقبہ تک، یعنی 10 نبوت کے بعد 11-12 مکمل طور پر اہم ترین کیا واقعات پیش آئے، وہ آپ کے سامنے میں نے خلاصتاً رکھ دیے۔ انشاءاللہ آج میں آپ کو آگے 13ویں سال کیا اہم واقعات ہوئے اور اس سے ہمیں کیا سبق لینا چاہیے، کیا اس کے اندر نصیحتیں پنہاں ہیں، وہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے کہ آپ گزشتہ کا جو درس ہے اس کا خلاصہ یاد رکھیے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ جو 11 نبوت میں 6 افراد آئے تھے مدینے سے حج کے لیے، اللہ کے رسول نے ان پر اسلام پیش کیا تو انہوں نے قبول کیا، اور وہ واپس جا کر اس دین کی تبلیغ کیے۔ پھر وہ 12 نبوت میں جب پلٹے تو وہ 12 لوگ یعنی 6 افراد اور زائد آئے، بلکہ 7 افراد زائد آئے۔ پھر اس کے بعد خاص طور پر معاہدہ ہوا، اگریمنٹ ہوئی، جسے پہلی بیعت عقبہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مصعب بن عمیر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا داعی بنا کر بھیجا۔ اسلام کے سب سے پہلے داعی اسلام اور سفیر اسلام ہیں، اور ان کی تبلیغ سے الحمدللہ بہت جلد، بلکہ 1 سال کی قلیل مدت کے اندر مدینے کا پونا حصہ، یوں کہہ لیجئے کہ مدینے کے قبیلے کا کچھ نہ کچھ حصہ اسلام لے آ چکا تھا، ہر قبیلے کا۔ اب یہاں پر یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ مبلغ اسلام بن کے گئے تھے اور انہوں نے تبلیغ کی، اور تبلیغ میں یہ بات زیادہ تر مفہوم یہ رکھتی ہے اپنے اندر، تبلیغ کا یہ لفظ غیر مسلموں میں دعوت کرنے کا۔ آج عام طور پر مسلمانوں کے اندر کی اصلاح کو بھی تبلیغ اور تبلیغی جماعت کے نام سے ایک بہت بڑی جماعت ہے، حالانکہ نام اس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر یہ نام غیر مسلموں میں دعوت کے لیے ہوا، اور مسلمانوں میں جو دعوت کا کام ہوتا ہے اسے اصلاح کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے اصلاح کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن
بہت سے علماء اس بات پر بھی اتفاق کرتے ہیں کہ خواہ وہ مسلم کو ہو غیر مسلم کو ہو، ان سب کے لیے لفظ تبلیغ استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ تر اس کا مفہوم یہ ہے۔ تو پہلے مبلغ اسلام اگر ہم کہہ لیں تو یہ مصعب بن عمیر ہیں، اور ان کی زندگی پر بھی میں نے آپ کو چند باتیں پیش کر دیا کہ کس طرح کی وہ زبردست مالدارانہ ایک زندگی گزارے تھے، لیکن اسلام کے لیے کس طرح کی قربانیاں دی تھی۔ تو بہرکیف ان کے مسلسل جد و جہد نے وہ کام کر دکھایا جو کہ سالوں سے نہیں ہو رہا تھا، اور مکے کے یہ شقی القلب جو لوگ تھے ان سے زیادہ مدینے کے لوگ وہ تھے جو سعید الفطرت بن کے سامنے آئے اس وقت، اور پورے مدینے کے اندر اسلام اس حد تک پھیل گیا تھا کہ جب یہ 13 نبوت کے حج کے موقع پر یہ 12 لوگ واپس پھر آئے تو حیرت انگیز اضافے کے ساتھ آئے، 70 سے زائد افراد آئے تھے، اور یہ سب کے سب الگ الگ مشرکوں کے ساتھ ہی مل کے آئے تھے جنہوں نے اس زمانے کے رواج کے مطابق حج کرنے کے لیے آئے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی ہوتا تھا، عمرہ بھی ہوتا تھا، چند رسومات انہوں نے اپنے طرف سے ایڈ کر لیے، مشرکانہ طور پر چند باتیں ایڈ کر لیے، لیکن حج نام سے ہوتا بھی تھا اور انہی مہینوں میں ہوتا تھا جن مہینوں میں خاص طور پر حج کا مہینہ ہے، انہی دنوں میں بھی ہوتا تھا۔ لیکن بہت سے غلط اور بدعات اور وہ چیزیں جو شرکیاں ہیں جو حضرت ابراہیم نے انہیں نہیں سکھایا انہوں نے ایڈ کر لیا تھا، جیسا کہ وہاں پر تھالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا، اور مقدس طور پر یہ کام بھی رکھ لیا تھا کہ ننگا ہو کر کوئی طواف کرے تو وہ بہت قبولیت کا درجہ رکھتا ہے، اور عورتیں بھی اس میں بے حیائی کی اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ وہ بھی کبھی کبھی برہنہ طواف کر دیتی تھی۔ تو یہ تمام چیزیں بے حیائی وغیرہ آ چکی تھی، لیکن نام کی چیزیں تھی۔ جیسے آج بگڑا ہوا مسلمان یہی چیزیں درگاہوں کے پاس کرتا ہے، یہی چیزیں کیا ہے، وہی طواف، وہی چیزیں جو کہ صرف رب العالمین کے لیے خاص ہے، کسی مسجد کے لیے بھی طواف نہیں، لیکن بہت سے مسلمان وہ ہیں جو درگاہوں کا، قبروں کا طواف کرتے ہوئے جھجکتے نہیں ہیں۔ تو یہ دراصل وہی بات ہے، بگڑے ہوئے لوگ، چند چیزیں وہ تھی جو صحیح تھی جن کو رکھ کر انہوں نے اصل کو چھوڑ ہی دیا۔ تو یہ تو خبر پرستی، بدعات، شرکیہ اعمال جو آئے، مسلمانوں نے اس کو تو مضبوطی سے پکڑ لیا، لیکن اصل اسلام بالکل ہی محو ہو گیا، گم ہو گیا، کہاں ہے؟ تو یہ حالت تھی، تو وہ لوگ مشرکین مکہ جیسے کرتے تھے اسی کے مطابق حج کرنے کے لیے جب مشرکین مدینے سے آئے تو انہی میں کوئی کسی قافلے میں 5، کسی میں 10، کسی میں 15، کسی اس طرح جمع ہو کر یہ الگ الگ قافلوں سے یہ لوگ جو اصل مسلمان تھے وہ بھی پہنچ گئے۔ اب پہنچنے کے بعد سب سے اہم ترین مسئلہ جو تھا وہ تھا رابطہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے رابطہ کیا جائے۔ جب سب کے سب قافلوں میں سے آ گئے اور ایک دوسرے سے سلسلہ وار گفتگو شروع کر دی کہ ہم سب کے سب آ گئے ہیں، تو آخر کار طے یہ پایا کہ ایام تشریق کے جو دن ہیں، خاص کر 12 ذی الحجہ، 12 ذی الحج کی جو رات ہے، مینا میں جمرہ اولا یعنی جمرہ عقبہ کے پاس جو گھاٹی ہے اس میں جمع ہوں گے، اور یہ اجتماع رات کی تاریکی میں بالکل چھپا ہوا خفیہ طریقے پر ہوگا۔ یہ بات سب کو الگ الگ طریقے سے بہت ہی رازدارانہ طور پر، رازداری کے ساتھ تمام مسلمانوں کے پاس پہنچا دیا گیا کہ 12 ذی الحج کی رات مینا میں اس مقام پر جمع ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں گے۔ خصوصی بات چیت، خصوصی میٹنگ، یہ میٹنگ سیرت نگاروں نے اس کا نام دیا دوسری بیعت عقبہ۔ پہلی بیعت عقبہ 12 میں ہوئی تھی، حج کے موسم ہی میں۔ دوسری بیعت عقبہ 13 نبوت میں ہو رہی ہے، حج کے موسم ہی میں۔ ایام تشریق کے آخری دن کا حساب رکھ لیجئے، یا ایام تشریق کے دنوں میں 12 کی رات جمع ہونے کے لیے، اور وہی عقبہ کی گھاٹی جو کہ آج بھی کیا ہے، وہ جو جمرہ اولا جسے کہتے ہیں، بڑا شیطان جس کو کہتے ہیں ہم، وہاں پر تنگ راستہ ایک تھا، لیکن اب تو کیا ہے سڑکیں بنا دی گئی ہیں، اس زمانے میں وہاں ایک تنگ راستہ تھا، وہ راستے پر وہاں پر ایک میٹنگ رکھی گئی جو کہ
الگ الگ طور پر سب کو اطلاع دے دی گئی۔ اب یہ تاریخی اجتماع اتنا بڑا انقلاب لیے ہوئے تھا، اسی کی بنیاد پر یوں سمجھو کہ مدنی زندگی کا آغاز ہوا۔ اب اس میں جو صحابہ تھے انہی سے احوال ہم لیتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں جنہوں نے اس وقت باقاعدہ اس جماعت میں شامل بھی تھے اور زبردست کارکن بھی تھے، اپنا تن من دھن لگایا بھی تھا اور اس وقت آئے بھی تھے اور قائد بھی بنے، وہ ہیں حضرت کعب بن مالک۔ وہ فرماتے ہیں کہ کیا ہوا تھا، احوال وہ خود بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، ہم لوگ حج کے لیے نکلے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایام تشریق کے درمیانی روز عقبہ کی وادی میں ملاقات طے ہوئی، اور بلا آخر ہم انتظار کرتے کرتے وہ رات آ ہی گئی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات طے تھی، اور ہمارے ساتھ ہمارے ایک معزز سردار عبداللہ بن حرام بھی تھے جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے۔ ہم نے ان کو ساتھ لے لیا تھا کیونکہ یہ بڑے رازدار تھے، سلیم القلب تھے، سعید الفطرت تھے، ان سے کوئی خطرہ نہیں تھا، بلکہ یہ اسلام کے اندر سے حامی تھے، لیکن ابھی اسلام نہیں قبول کیا۔ ہم نے عبداللہ بن حرام سے بات چیت کی اور کہا کہ اے ابو جابر، ان کی کنیت تھی، آپ ہمارے ایک معزز اور شریف مہمان بھی ہیں، سربراہ بھی ہیں، اور ہم آپ کو آپ کی موجودہ حالت سے یعنی کفر سے نکالنا چاہتے ہیں، کیونکہ کل کے دن آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہوئے جہنم کا ایندھن نہ بن جائیں۔ تو ہم نے کیا ہے ان کے پاس اسلام کی دعوت دی اور یہ بتایا کہ عقبہ کی وادی میں آج رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات طے ہے، تو انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا اور ساتھ آنے کے لیے تیار بھی ہو گئے، اور بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہت بڑا مرتبہ بھی دیا۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ کون بنے بعد میں؟ یہ وہی ہیں جو کہ جابر بن عبداللہ کے والد ہیں، عبداللہ بن حرام، یہ وہی ہیں۔ حیران رہ جائیں گے کتنا بڑا مرتبہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کبھی کسی سے ڈائریکٹ بات نہیں کی لوگوں میں، لیکن جب یہ شہید ہو کے اللہ کے پاس پہنچے تو اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، اور یہ اطلاع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے جابر کو دی کہ جابر تم غم نہ کرو، اللہ نے کسی انسان سے بات نہیں کی ڈائریکٹ، لیکن تمہارے ابا جان سے اللہ نے ڈائریکٹ بلا کسی حجاب بات کیا، کہ اتنی بڑی سعادت ہے، کیونکہ انہوں نے جو تن من دھن لگا کے اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، ایسی سیرت ہے ان کی، پڑھتے ہیں تو رونٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میں نے یہ سیرت بیان کی ہے، یوٹیوب پر موجود ہوگی عبداللہ ابن حرام کی سیرت کے نام سے، آپ وہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ بہرکیف وہ اسی وقت اسلام قبول کی۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ واقعے کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حسب وعدہ حسب دستور اس رات اپنی قوم کے ہمراہ اپنے ڈیروں سے، اپنے خیموں سے، جیسے رات سوتے ہیں ویسے ہی سوئے لوگوں کے ساتھ، کسی کو معلوم نہ ہو، الگ الگ جگہ تھے، الگ الگ لوگوں کے ساتھ تھے، لیکن جب ہم خیموں میں سو گئے اور لوگوں نے سمجھا کہ ہم سو گئے ہیں، حالانکہ ہم انتظار کر رہے تھے آنکھ بند کر کے، جب تہائی رات گزر گئی تو ہم اپنے خیموں سے نکلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طے شدہ مقام جہاں پر ہوا تھا طے، وہاں پر پہنچے، ایسے چپکے چپکے دبک کر نکلے جیسے چڑیا گھونسلے سے اپنے آپ کے پروں کو دبا کر سکڑ کر نکلتی ہے، اس طرح ہم اپنی رازداری برتتے ہوئے یہاں تک کہ سب کے سب وادی عقبہ میں جمع ہو گئے، اور ہماری کل تعداد 75 تھی، 73 مرد اور 2 عورتیں۔ یا رب، عورتیں بھی دیکھیے، کسی سے پیچھے نہیں تھی، خالی کھانا پکانا، پکوا کے کھلانا، نت نئے مزے، نت نئے کیا ہے حلوے، یہی معاملات نہیں تھے۔ ماشاء اللہ مردوں کے مقابلے میں عورتیں نے بھی بہت کام کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ پورے 73 تھے، 73، اور 2 عورتیں، کل ملا کے 75، 75 ہو گئی۔
اور انہی میں وہ ایک بھی شامل تھی جو ام عمارہ کے نام سے مشہور ہیں. اصل نام ان کا نصیبہ بنت کعب تھا، جو کہ قبیلہ بنو مازن سے تعلق رکھتی تھی. اور یہی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے احد کے میدان میں ام عمارہ کو دیکھا تو جہاں بھی دیکھا ام عمارہ ہی نظر آئی. اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ کے لیے گھر سے باہر تلوار لے کے نکل آئی. ہاں، عورت محبت ہو تو ایسے. اور دوسری عورت وہ تھی جو ام منی اسماء بنت عمر تھی، جن کا تعلق بنو سلمہ سے تھا. تو کہتے ہیں کہ ہم سب گھاٹی میں جمع ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے. شدید اشتیاق، شوق، محبت، دل کا دھڑکنا. سینی ایکٹر ہے تو دیوانہ وار پبلک پہنچتی ہے نا. یہ بدبخت تو ایسے ہیں، معاشرے کے گندے افراد سے ملنے کے لیے، سب سے زیادہ واہیات لوگوں سے ملنے کے لیے اشتیاق رکھتی ہے. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے دل کی دھڑکن کے ساتھ انتظار کرتے رہے. کعب بن مالک کہتے ہیں کہ آخر وہ لمحہ آ ہی گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کے ساتھ آئے. حالانکہ حضرت عباس بھی ابھی اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا، لیکن وہ اندر سے مسلمان تھے بعض روایتوں کے مطابق. یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اعتماد تھا حضرت عباس پر کہ ہر اہم معاملے میں حضرت عباس کو لے کے نکلتے تھے، اور وہ اندر سے اسلام کے حامی تھے. جب حضرت عباس کے ساتھ آ گئے تو سب سے پہلے حضرت عباس ان سے گفتگو کی. وہ گفتگو کیسی تھی؟ کہتے ہیں کہ محفل مکمل ہو گئی اور بات چیت ہوئی، عہد و پیمان ہوا. آخری شکل اس گفتگو کا یہاں پر طے ہونا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے سب سے پہلے زبان کھولی، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ پوری صراحت کے ساتھ اس ذمہ داری کی نزاکت واضح کر دیں کہ آپ کیا کرنے والے ہیں اور اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے، جو اس کے عہد و پیمان کے نتیجے میں وہ انصار صحابہ پر پڑنے والی تھی. وہ بہت بڑی ذمہ داری جو کہ ابھی طے پایا تھا. وہ کیا طے پایا تھا؟ ابھی آگے آ رہا ہے. چنانچہ حضرت عباس نے کہا کہ لوگوں سنو، خاص کر زیادہ خزرج کے تھے، تو اس واسطے انہوں نے کہا کہ اے اہل خزرج کے لوگوں سنو، ہمارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ تمہیں معلوم ہے. ہماری قوم کے جو لوگ دینی نقطہ نظر سے ہماری ہی جیسے رائے رکھتے ہیں، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محفوظ رکھا ہے. یعنی ابھی تک جو شرک پر قائم ہیں، جتنا بھی ہیں، جو کچھ بھی کیا ہے مخالفتیں ہو رہی ہیں، لیکن ہم اتنا پاور تو رکھتے ہیں، اتنی طاقت تو رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے ہیں، اور وہ اپنی قوم، اپنے شہر میں عزت اور طاقت اور حفاظت کے اندر ہیں. لیکن جو اب طے پایا، وہ کیا طے پایا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت مدینہ، یعنی دعوت دی گئی کہ آپ مدینہ آ جائیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے. اب اس پر تمام انصاری صحابہ جو اس وقت 75 کے قریب تھے، وہ اللہ کے رسول سے التجائیں کرنے لگے. اللہ کے رسول، اب ہم نہیں برداشت کر سکتے آپ کو یہاں پر. ان لوگوں کے درمیان، ان بدبختوں کے درمیان، ان کی تکالیف کو سہتے 13 سال ہو گئے ہیں. اللہ نے آج ہمیں ہدایت دی اور مدینہ کل کا کل مسلمان ہو گیا ہے. اب ہم کیسے سہ سکتے ہیں آپ یہاں پر کیا ہیں، اکیلے تنہا رہیں، ان کے مصائب و آلام کو جھیلیں. محبت دیکھیں، یہ ہے محبت. تو ان سب نے یہ التجا کی، درخواست رکھ دی کہ آپ کو ہمارے ملک، ہمارے شہر آ جانا چاہیے، مدینے میں ہم اپنی جان مال سے زیادہ آپ کی حفاظت کریں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں بات مان لی. حضرت عباس جو چچا تھے، ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، لیکن اپنے بھتیجے کی حفاظت کے سلسلے میں بہت فکر مند تھے، جیسے ابو طالب تھے. تو اس واسطے انہوں نے کہا کہ تمہارے یہاں جانے اور تمہارے ساتھ لاحق ہونے پر جو مصر ہیں تم لوگ، تم بلانا چاہتے ہو،
تو یاد رکھو یہاں پر بھی ہم دل و جان سے قربان ہو کر حفاظت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نزاکت کو سمجھو، تم اگر لے جاؤ گے تو کتنی بڑی ذمہ داری تم پر آئے گی، یہ بھی سمجھ لو۔ تو حضرت عباس نے کہا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہی جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھا لو گے، یعنی مدینے میں اللہ کے رسول کی صحیح حفاظت کر لو گے اور ان کے مخالفین سے یعنی مشرکین مکہ سے بچا لو گے، تب تو ٹھیک ہے، لے جاؤ۔ تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے تم پورا کرو، لیکن اگر تمہارا یہ اندازہ ہے کہ تم انہیں اپنے پاس لے جانے کے بعد ان کا ساتھ چھوڑ کر کنارہ کشی اختیار کر لو گے تو یاد رکھو پھر تو ابھی انہیں یہیں چھوڑ دو، کیونکہ وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں بہرحال عزت اور حفاظت کے ساتھ ہیں۔ ہم باوجود ابھی اسلام نہیں قبول کیے لیکن ہم تن من دھن لگا کے اللہ کے رسول کی حفاظت کر رہے ہیں، تو ذمہ داری کو سمجھ لو اچھی طرح۔ اگر اتنی طاقت ہے، ہمت ہے تو تم لے جاؤ۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عباس سے کہا آپ کی بات ہم نے سن لی، اب اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے، آپ گفتگو کیجیے اور اپنے لیے اپنے رب کے لیے جو عہد و پیمان چاہے آپ پسند کیجیے، ہم ہر عہد پورا کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو ہم مدینہ لے جائیں۔ تو اسی واسطے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اس عظیم ذمہ داری کو اٹھانے اور اس کے پرخطر نتائج کو جھیلنے کے سلسلے میں انصار کے عزم بہت محکم تھے۔ شجاعت، ایمان، جوش، اخلاص، اس کا کیا حال ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی، آپ نے پہلے قرآن کی تلاوت کی، اللہ کی طرف دعوت دی، اسلام کی ترغیب دی، پھر اس کے بعد بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا اور بیعت کے دفعات، اصول، کنٹینٹ، کیا کنٹینٹ تھا پورا بیعت کا؟ یہ واقعہ امام احمد ابن حنبل اپنی مسند احمد کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ سے ہی تفصیل روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت جابر کا بیان ہے کہ ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے کسی بات پر بھی بیعت کرنے کو تیار ہیں، آپ فرمائیے جو آپ بیعت لینا چاہتے ہیں، جو آپ اگریمنٹ لینا چاہتے ہیں، ہم تیار ہیں قبول کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ہر حال میں سستی ہو چستی ہو، ہاں بڑا اہم عہد تھا۔ کس طرح جماعت بن رہی ہے دیکھیے، آج ایسی ہی جماعت کی ضرورت ہے جو امیر کی اس طرح اطاعت کرے، پھر وہ انقلاب ہم برپا کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سنو، چستی ہو یا سستی ہو، یعنی دل کر رہا ہے کرو یا نہ کرو، کیسی بھی حالت ہو، ہر حالت میں میری بات سنو گے، مانو گے، علی السمع والطاعہ۔ ایک دن جوش تھا مان لیا، دوسرے دن اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جاؤ فلاں جہاد کے لیے، نہیں اللہ کے رسول ایسا کیسا ہو سکتا ہے، ابھی واپس ہے، نہیں، کوئی چوں چرا نہیں، ہر حالت میں 24 آورس کا مسلمان، 24 آورس کی سمع اطاعت، رات کے اندھیرے میں، بارش کے قطرات میں، بارش کے کیا ہے سیلاب میں، دھواں دار بارش میں، اللہ کے رسول حکم دے نکلو، نکلنا بس۔ اس لیے فرمایا کہ سستی ہو یا چستی، ہر حال میں میری بات سنو گے، مانو گے، پہلا کنڈیشن۔ نمبر 2، تنگی ہو خوشحالی ہو، ہر حال میں خرچ کرو گے مال، جب بھی حکم ملے دو اللہ کی راہ میں، دے دو سب۔ نہیں اللہ کے رسول بڑی محنت سے کمایا تھا، بیچ میں گھر لے کے سیٹل ہوا، میں کہاں سے دوں، نہ نہ نہ، کوئی بات نہیں۔ کیسے صحابہ بن رہے ہیں؟ ایسے صحابہ پر آج بدبخت کیا ہیں، جن کی سیاہ کاریاں، جن کی راتیں حرام کاری میں، جن کے دن سود کھاتے گزرتے ہیں، بدبخت ایسے بدبخت شیعہ علی مرزا جیسی شخصیتیں اللہ کے رسول کے ان صحابہ پر لعن طعن کر رہے ہیں۔ ان کی یہ جرات، زبان کاٹ دینی چاہیے ان بدبختوں کی۔ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد و پیمان لیے اور کس طرح صحابہ کیا ہیں اس پر پورا اترے۔ آج ان کی سیاہ کاریاں اتنی کہ خود ان کے دل شرمندہ ہوں گے بدبختوں کے، لیکن صحابہ پر سب زبان دراز ہوتے ہیں، صحابہ پر گالیاں دینے میں شکتے نہیں ہیں۔
ایک کنڈیشن کوئی زندگی میں ایک کنڈیشن نبھا نہیں سکتا، یاد رکھو۔ 5 وقتہ نماز ہی نہیں ہے صحیح طور پر، اور ایشیا پڑھتے بھی ہیں تو 3 ہی وقت پڑھتے ہیں نماز، ان کی جماعت ہی 3 ہی ہوتی ہے۔ ایسے بدبخت ترین لوگوں کو حق کیا ہے کہ وہ صحابہ پر زبان کھولے؟ یہ بدبخت علی مرزا جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا دیکھ کے بھی، اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ صحابہ پر زبان کھولے؟ اپنے دامن میں جھانک کے دیکھے تو خود پانی پانی ہو جائے گا، خود کیچڑ میں لتھڑا ہوا کیا کھندے تک نہیں بلکہ سر تک گرا ہوا ہے، اور چاند تاروں کو دیکھ کے تھوکتا ہے، اسی کے اوپر پڑے گا۔ تو یہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جی، معمولی شخصیتیں نہیں ہیں۔ کیا کٹھن دفعات ہیں، دیکھیے کیا کٹھن اصول ہے جس پر بیعت ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ چستی اور سستی ہر حال میں میری بات مانو۔ انصار نے کہا کہ بالکل، ہم نے مان لیا۔ تنگی خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو، صحابہ نے کہا کہ بالکل ہم نے مان لیا۔ اور خاموش نہیں بیٹھنا، زندگی کا کام ہی تمہارا آج کے بعد کیا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دو برائی سے روکو۔ انصار نے کہا، صحابہ نے کہا ہم نے مان لیا۔ 4ویں بات، اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہو اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرو، آگے بڑھتے جاؤ۔ تمہیں جو تکلیف آئے، جو گالی دے، اس کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ کے دین کا معاملہ ہے، آگے بڑھو۔ نمبر 5 فرمایا، جب میں تمہارے پاس آ جاؤں گا، جس کی دعوت تم دے رہے ہو آج، کیونکہ نبی بحکم الہی ہی ہجرت کرتا ہے، بغیر اذن کے نبی ہجرت نہیں کرتا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے بلا لیا اور میں نے مان لیا، لیکن میں ہجرت تو اسی وقت کروں گا جب رب کا فرمان آئے گا۔ تو جب میں تمہارے پاس آ جاؤں گا تو تم پر ذمہ داری بنتی ہے کہ تم میری مدد کرو گے۔ جس چیز سے تم اپنی جان، اپنے مال، اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہو، اسی طرح میری بھی حفاظت کرو گے۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول، اپنی جان، اپنی مال، اپنے بچوں سے زیادہ ہم آپ کی حفاظت کریں۔ تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان تمام باتوں پر ہم نے بیعت کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان تمام باتوں پر تم نے کیا ہے مان لیا اور عمل کر کے دکھایا تو یاد رکھو تمہارے لیے جنت ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت کے اندر یہ سند کے ساتھ موجود ہے۔ یاد رکھیے، صحابہ کو اسی وقت ان کا نتیجہ بیان کر دیا گیا۔ آج ہم ایمان لائے، عمل کریں گے، سجدے میں سر رکھ کے بھی پوری زندگی گزار لیں، لیکن آخری لمحے تک بھی کوئی انسان دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جنتی ہو گیا، اللہ نے مجھے جنت کے لیے کیا گارنٹی دے دی۔ لیکن صحابی وہ ہے جس کو اللہ کے رسول نے ابھی قبول کیا اور ابھی جنت کے بشارت بھی اللہ کے رسول نے دے دی، جنتی ہیں وہ۔ اب اس کے بعد ان کے ہاتھوں کوئی معاملہ کیا ہے غلط بھی ہوا نا، تجھ جیسا ناہنجار گنہگار بدبخت تو زبان کھولے گا ان پر؟ تو یاد رکھیے، کوئی جرأت نہیں، کسی کی ہمت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کا بھی صحابہ کا معاملہ ہے، ان پر کوئی لعن طعن اور ان کے کاموں پر کوئی تبصرہ تاریخ کے نام پر نہیں کرنا ہے، اور تاریخ کے مستند ترین کتابوں میں بھی کوئی آیا ہے تو ہم مانتے نہیں اس کو، ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ تاریخ کی تائید ہم اس وقت کریں گے جب قرآن کی تائید میں آئے گی، قرآن کے خلاف آئے گی کوئی بات تو ہم اس کو تاریخ کو اٹھا کے پھینک دیں گے، خواہ وہ طبری کے اندر ہو، خواہ وہ تاریخ کے عظیم ترین کتابوں کے اندر ہو، ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ بدبخت شیعت کو پھیلانا چاہتا ہے، سنیت کے لبادے کے اندر لوگوں کو آگاہ کرتا ہوں، انجینئر علی مرزا کے فتنے سے بچو۔ کیوں؟ فتنہ جب آتا ہے نا جی، اسی وقت علماء کو معلوم ہوتا ہے یہ فتنہ ہے، اسلاف کا قول ہے۔ فتنہ جب آتا ہے نا اسی وقت علماء کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ فتنہ ہے، لیکن جب آ کے وہ مصیبت ڈھا کے برباد کر کے لوگوں کا ایمان خراب کر کے جب فتنہ ختم ہو جاتا ہے نا، تب عوام کو معلوم ہوتا تھا وہ فتنہ تھا۔ تو آج نہیں معلوم ہوگا، جب یہ فتنہ پھیلا کے یہ عقائد خراب کر کے جب مرے گا نا،
تب یہ جس کی پیروی کر رہے ہیں تب جا کے انہیں عقل آئے گی، ارے ہم تو کیا شیطان کی پیروی کر رہے تھے، لیکن ہم کو ابھی معلوم ہے کہ یہ فتنہ ہے تو ہم سمجھا رہے ہیں اس فتنے سے بچو، اس کے بیانات سے بچو اور اس کی عقلی تدابیر سے بچو، حوالے پر نہ جاؤ۔ یہ حوالہ تو دیتا ہے لیکن تشریح اپنے خود کی کرتا ہے، اور یہ سب باباؤں کو کہتا ہے کہ ہم کسی بابا کو نہیں مانتے، لیکن اس کے ماننے والے اس کو بابا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یاد رکھیے صحابہ کا معاملہ بڑا اونچا ہے۔ تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان تمام پر بیعت کر لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے لیے جنت ہے۔ اب آگے کیا ہوا انشاءاللہ وہ اگلی مجلس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، صلی اللہ علیہ ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں توحید اور اس کی اہمیت جاننے کے لیے اور عقیدہ وہ جو نجات یافتہ لوگوں کے لیے ہے اور جہنم سے بچنے کا سب سے اہم ترین ذریعہ ہے، یعنی صحیح عقیدہ اسلامیہ سننے اور سمجھنے کی توفیق دی۔ MSLI لائیو ٹی وی کے ذریعے یہ سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب سے لائیو ٹی وی شروع ہوئی ہے تب سے یہ سلسلہ بھی قائم و دائم ہے، انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس عقیدے کو حضرت جبرائیل نے دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا، اسی عقیدے کو نجات قرار دیا، اور وہی عقیدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں دیا۔ جس نے اس عقیدے میں رتھی برابر فرق نہ کیا اور ظلم نہ کیا،
شرک نہ ملایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو گارنٹی دی کہ ہم ان کو اس دنیا میں بھی ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کریں گے، آخرت میں انہی کو جنت ملے گی۔ آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہی امن کے حقدار ہیں اس دنیا میں بھی اور وہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں جو اس عقیدے کو من و عن جیسے ملا ویسے ہی انہوں نے اعتقاد رکھا، جنہوں نے اس میں اپنی عقل کی فلسفیوں کو اور اپنے عقل کے موشگافیوں کو، اپنے عقلی رجحانات کو جنہوں نے شامل کیا، وہ برباد ہوئے، مضل قرار دیے گئے، خود گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک وہ دور مبارک ہے جس میں عقیدے کی غلطیاں بالکل بھی نہ ہوئی، لیکن آگے چل کر امت مسلمہ میں سب سے پہلا بگاڑ اسی عقیدے کے سلسلے میں آیا۔ کوئی قدریہ بنا، کوئی جہمیہ بنا، کوئی معتزلہ بنا، اور اسی طرح کوئی مرجیہ بنا۔ اس طرح عقیدے کے اندر نظریاتی طور پر یونان کے اور روم کے جو فلسفے تھے ان فلسفوں سے متاثر ہو کر انہوں نے توحید کو بھی اس سے آلودہ کیا اور خود بھی برباد ہوئے اور ایک امت مسلمہ کے ایک گروہ کثیر کو برباد کیا۔ آج اس واسطے میں اس اہم ترین عنوان کو لے کر انتہائی تفصیل اور عمیق گفتگو کر رہا ہوں تاکہ ہمارے اندر وہی عقیدہ پیدا ہو جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا، اور تمام وہ گمراہیاں اس سے نکل جائیں، بدعقیدگیاں اس سے نکل جائیں جس کی وجہ سے عقیدہ فاسدہ ہوتا ہے، اور فاسد عقیدہ یاد رکھیے سیدھا جہنم لے جاتا ہے۔ گناہ کا معاملہ اور ہے، اللہ تبارک و تعالی سزا دے کر جنت بھیجے گا، یا نہیں تو رحمت خدا و رحمت خداوندی سے وہ بغیر سزا کے بھی جنت جائے گا، دونوں ممکن ہیں۔ لیکن فاسد عقیدہ جس کے اندر شرک داخل ہو گیا، اللہ کا اصول ہے کہ وہ نہ معاف کرے گا نہ عذاب اس کو پاک کرنے کے لیے دیا جائے گا، یعنی عذاب سے وہ گناہ پاک بھی نہیں ہوگا جو شرک کا گناہ ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو سب سے اہم ترین فکر ہمیں اسی بارے میں کرنا چاہیے۔ دیکھیے ڈاکٹر کے پاس کوئی مریض آتا ہے، نزلہ زکام کا کیس ہے، تو وہ دراصل کیا ہے بعد میں بھی دیکھ سکتا ہے۔ کوئی معمولی بخار کا کیس ہے، اسے بھی بعد میں دیکھ سکتا ہے۔ کوئی درد کیا ہے کہیں ہو رہا ہے، پیٹ کے درد کا مسئلہ ہے، بعد میں بھی دیکھ۔ لیکن کوئی دل کا مریض آ رہا ہے، سانس لینے میں پرابلم ہے، اور دل کی نالیوں میں شریانوں میں کیا ہے خون جمع ہو گیا ہے، ہارٹ بلاکیج کا مسئلہ آ رہا ہے، اب تب پہ موجود ہے، تو ڈاکٹر کا فریضہ یہ بنتا ہے، عقل بھی یہی بولتی ہے کہ سب سے پہلے ڈاکٹر اس مریض کو دیکھے جو کہ کیا ہے موت کے منہ میں جا رہا ہے۔ اگر وہ لمحہ بھر بھی خطا ہوئی تو اس دنیا سے ہی چلا جائے گا۔ بعین ہی وہی حال ہے کہ آج امت کو ہزاروں بیماریاں، ہزاروں پریشانیاں روحانی اور اسلامی اعتبار سے ہیں، لیکن اس پر سب سے اہم ترین گفتگو وہ ہے کہ اگر ان کی زندگی ختم ہو گئی ہے، 1-2 منٹ باقی ہیں اور عقیدہ اسلامی سیکھانی سمجھانی، مر گیا تو یاد رکھو اس کی سزا ایسی ہے، نہ ختم ہونے والی ہے نہ جنت جانے والا ہے۔ اس واسطے اس عقیدے کو بہت اہمیت دینی ہے، جو کہ آج ہماری عوام بھی ہوں علماء بھی ہوں اس کو صحیح اہمیت دیتے نہیں۔ اخلاق کے، روحانیت کے، فلاں کے باتیں تو بہت ہوتی ہیں، لیکن عقائد اور شرک پر گفتگو نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے مقررین جن کے ماننے والے، جن کے ویورز کیا ہیں ملینز بلینز میں ہیں، تقاریر اٹھا کے دیکھ لیجئے، پرانے کہانیاں ادھر ادھر کے کیا ہیں، ایسی باتیں جو کہ ہم نہ کر سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، ایسے ایسے کرامات، ایسے ایسے مذاق، دل لگی
بھائی سب سے اہم ترین مسئلہ تو یہ ہے کہ شرک اور توحید پر گفتگو کرو، کیونکہ اگر اس پر کوئی انسان مغالطے میں پڑ جائے، یاد رکھو پھر کبھی بخشا نہیں جائے گا۔ اگر اہل علم علماء اس روش کو اختیار کرتے تو آج امت کے اندر اس طرح عالمگیر طور پر شرک نہ پھیلتا، لیکن افسوس صد افسوس علماء سو کا کردار ایسا رہا کہ ان بدبختوں نے امت کو جو شرک ہے اسی کو توحید بتایا، اور عوام بھی بلا کسی تردید دلیل کے تحقیق کے اندھا دھن پیروی کرتی ہے۔ لیکن یہ معاملہ دین کے ساتھ ہے، دنیا کے ساتھ نہیں ہے۔ دنیا میں بڑی شدت کے ساتھ تلاش کیا جاتا ہے، معمولی درد بھی آتا ہے تو 10 ڈاکٹروں سے کیا ہے پوچھ کر نتیجہ لیتے ہیں یا آ کر دوائی لیتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں کوئی بھی ناہنجار آ جائے، کوئی یہودی آ کر کوئی جاسوس ہی بھیس بدل کے اسلام کا لبادہ اوڑھ کے آ جائے اور بلا دلیل کے باتیں کرنے لگے تو اس کو بھی ہم مان لیتے ہیں۔ اسی واسطے ہمارے عقیدے کو بگاڑنے میں بہت بڑا اہم کردار علماء سو کا رہا ہے، جو یا تو یہودیوں کے ایجنٹ رہے ہیں یا تو خود اپنے لحاظ سے دنیا کمانے کے لیے طریقہ اختیار کیے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو اب دیکھیے کہ جو مسائل میں گفتگو کر رہا ہوں، جس کے بارے میں عمومی طور پر ہم نہ شرک سمجھتے ہیں نہ عقیدے کا بگاڑ سمجھتے ہیں، ان میں نے سلسلہ وار آپ لوگوں کو بعض اہم ترین وہ الفاظ جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں بتایا کہ یہ صرف رب العالمین کے لیے ہے۔ جیسا کہ پچھلی گفتگو میں نے بتایا کہ مشکل کشا، حاجت روا، عالم الغیب، یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اور اسی طرح شرک کی مذمت کے سلسلے میں نے گزشتہ کے درس میں بتایا نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کو نہیں بچا سکے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو نہیں بچا سکے۔ کتنی بڑی نسبت کیوں نہ ہو، اگر شرک آ جائے تو کوئی نبی نہیں بچا سکتا۔ تو اتنی بڑی خطرناک ترین غلطی ہم امت مسلمہ میں کیسے آئی اور ہم کیسے اس پر آرام سے زندگی گزار رہے ہیں۔ جو توحید کو سمجھ کے مانتے ہیں ان کے اندر بھی وہ ولولہ اور جوش نہیں ہے کہ بھائی جتنے لوگ روزانہ جہنم جا رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں کتنے مرتے ہیں، ان کے لیے ہم کوشش کریں صحیح عقیدہ ان تک پہنچائیں، لیکن ہم جو ماننے والے ہیں ان کے اندر بھی کوئی رمق دمق باقی نہیں ہے، کوئی چنگاری باقی نہیں ہے اس دعوت کے سلسلے میں کہ اپنے آپ کو تج دیں، اپنے آپ کو تن مندھن لگا دیں، پوری زندگی لگا دیں کہ کسی نہ کسی طرح امت کو اس شرک سے نکال لائے۔ اللہ کے لیے سمجھو، وہ جو توحید کو مانتے ہیں وہ اہل السنہ والجماعہ ہیں۔ کون تھے؟ جعلی اہل السنہ والجماعہ نہیں، وہ اہل البدع والجماعہ ہیں، جو صحیح ہرا دوپٹے والا نہیں، جو صحیح ہیں، جو صحیح نام اللہ کے رسول نے دیا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم اہل السنہ والجماعہ۔ وہ اہل سنہ والجماعہ کون؟ اہل السنہ والجماعہ۔ الجماعہ کا خطاب اللہ کے رسول کے صحابہ کو ملا، وہ الجماعہ ہیں، وہ اہل السنہ ہیں۔ یہ نہیں ہے جو ہری پگڑی باندھ کے کیا ہے امت کو گمراہ کر رہا ہے۔ تو اہل السنہ والجماعہ ہم ہیں، اہل الحدیث ہی اہل السنہ ہیں، اہل سلف ہی اہل السنہ والجماعہ ہیں۔ تو یاد رکھیے، یہ اہل السنہ والجماعہ جاگیں، اٹھیں، اپنا تن مندھن لگائیں۔ آج آپ کے سامنے ایسا ہی ایک لفظ جو کہ ہمارے اندر بہت حد تک رواج پا چکا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور وہ ہے لفظ یا محمد کا، یا محمد کا پکارنا۔ میلاد النبی کے جلسے ہوں یا اگر کوئی بھی کیا ہے تقریب ہو یا سلام پڑھنے کا رواج ہو، تو آپ نے دیکھا ہوگا بلا کسی تردد کے یا محمد کا نعرہ لگاتے ہیں۔
اب ذرا قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں کس حد تک یا محمد کا نعرہ لگانا صحیح ہے۔ تو آپ کو تعجب ہوگا اس بات پر بہت زیادہ تعجب ہوگا عوام میں، کیونکہ ان کو نہیں معلوم، بتایا نہیں۔ یاد رکھو، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دوبارہ اور سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، پورے قرآن میں اللہ نے ایک جگہ بھی یا محمد کا خطاب نہیں کیا۔ اگر کوئی چیلنج کو توڑنا چاہے تو اسے 5 کروڑ کا انعام دیتا ہوں، کوئی ثابت کر دے قرآن کے اندر رب نے کبھی اللہ کے رسول کو یا محمد کا خطاب کیا ہے۔ یا حالانکہ بہت سے انبیاء کو اللہ تبارک و تعالی نے یا سے خطاب کیا، لیکن اللہ کے رسول کا اتنا ادب رب کرتا ہے کہ رب نے کبھی مخاطب نہیں کیا، تو وہ کتنے بڑے گستاخ ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالی نے نہیں کیا وہ کام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ دراصل عشق محمدی ہے۔ ارے یہ عشق محمدی نہیں، یہ گستاخ محمدی ہے، یہ گستاخ ہے اللہ کے رسول کے۔ حقیقت حال دلائل کی روشنی میں دیکھو کون گستاخ ہے، یا محمد کہنے والا یا وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ یا نہیں لگاتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن میں نہیں پکارا، جب بھی پکارا صفاتی ناموں سے پکارا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول بلغ، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ سب صفاتی نام اللہ نے گنوائے، لیکن یا محمد نہیں پکارا۔ پورے قرآن میں محمد 4 جگہ آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن صرف نام آیا ہے، یا کا صیغہ نہیں آیا، ندا کا صیغہ نہیں آیا۔ فرمایا محمد الرسول اللہ سورہ فتح کے آخری آیات میں، وہاں پر بھی یا کا صیغہ نہیں آیا۔ آل عمران میں فرمایا وما محمد الا رسول، وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے یا کا صیغہ استعمال نہیں کیا۔ اور اسی طرح سورہ محمد نام ہے، وہاں بھی یا محمد کا نام نہیں ہے، سورہ محمد نام ہے، اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے بما نزل علی محمد کا لفظ استعمال کیا، وہاں پر بھی یا کا صیغہ نہیں آیا، کہیں پر یا کا صیغہ نہیں آیا۔ حالانکہ انبیاء کرام کو رب نے یا کے صیغے کے ساتھ بلایا ہے، پکارا ہے، فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، سورہ بقرہ کے اندر 33ویں آیت میں۔ کبھی فرمایا یا نوح علیہ السلام کو پکارا، کہیں فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، ابراہیم علیہ السلام کو سورہ ہود میں پکارا، اور اسی طرح یا موسیٰ لا تخف کئی جگہ پکارا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے یا زکریا انا نبشرک بغلام، زکریا کو پکارا سورہ مریم کے اندر، اور اسی طرح فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ، سورہ مریم کے اندر یحییٰ کو پکارا، اور اسی طرح حضرت داؤد کو پکارا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، سورہ صاد کے اندر حضرت داؤد کو پکارا، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ کو پکارا یا عیسی ابن مریم، یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ کو پکارا، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا تو ان کا ذاتی نام نہ محمد سے پکارا نہ احمد سے پکارا۔ احمد بھی ایک مرتبہ آیا ہے قرآن میں، لیکن یا کا صیغہ نہیں، صفاتی ناموں سے پکارا، یا ایھا الرسول سورہ مائدہ میں پکارا، یا ایھا النبی احزاب کے اندر آیا، یا ایھا النبی تحریم کے اندر آیا۔ کہیں پیار سے اور زیادہ صفات کے ساتھ حال بھی بیان کرنا ہو تو یا ایھا المدثر کے نام سے پکارا، اور کہیں فرمایا کہ یا ایھا المزمل کے نام سے پکارا۔ تو سننے والوں غور سے سنو، ناظرین و سامعین،
آپ پورے قرآن کو شروع سے لے کر آخر تک پڑھ جاؤ اور پورے قرآن میں ایک آیت بھی ایسے نہ ملے گی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے وقت آپ کا ذاتی نام یا محمد یا احمد کہہ کے پکارا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں زندہ تھے اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے یا کے صیغے کے ساتھ نہیں پکارا تو کیسے یہ چیز جائز ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد مخاطب کر کے پکارنا یا محمد کہہ کے پکارنا یا محمد کہہ کے بلانا کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ عقل کے ناخن لیں، ہوش کے ناخن لیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 4 اور 5 کے اندر، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور رحیم۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو تمہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکارتے ہیں۔ دیکھیے وہی نادا ینادی، ہاں یا اصل میں منادا ہے، یا پکارنا منادا کہلاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ینادونک من وراء الحجرات، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو پکارتے ہیں، کہاں سے؟ وراء الحجرات، باہر کھڑے ہو کر، دور سے، حجرہ جو ہے اللہ کے رسول کا کمرہ، ان سے باہر کھڑے ہو کے جو پکارتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، اس میں اکثریت جاہلوں کی ہے، بے عقلوں کی ہے، بے وقوفوں کی ہے، دیوانوں کی، عقل سلیم بھی نہیں ہے انہیں۔ تو کیا کریں پھر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تھے اس وقت بھی گھر میں ہے اللہ کے رسول، تو ادب سکھلایا کیا گیا؟ کہا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر وہ صبر کرتے اور انتظار کرتے کہ خود نبی جب باہر نکلیں گے تب بات کر لیں گے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے۔ یا رب کیا فضیلت ہے، کیا ادب ہے۔ فرمایا کہ تم جاہلوں کی طرح آ کے گھر کے دروازے کے باہر پکارو مت، یہ ادب کے خلاف ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، یہ ایک دوسرے کو جیسے تم بلاتے ہو ویسے رسول کو بلانا نہیں ہے، ان کا ادب احترام بہت اونچا ہے۔ تو فرمایا کہ تم انتظار کرو، وہ خود جب باہر نکلتے تب بات کر لو، ڈسٹرب نہ کرو میرے رسول کو۔ جب زندہ تھے، مدینے میں تھے، تب یہ حکم ہے کہ ڈسٹرب نہ کرو۔ تم بدبخت سمجھتے ہو کہ جب اللہ نے انہیں اونچا مقام برزخ میں دے کے رکھا ہے، انہوں نے جو نیکیاں کی ہیں اس کا پھل اور اس کا نتیجہ رب کیا ہے؟ مقدس ترین مقام میں رکھا ہے۔ اس وقت تم جا کے انہیں ڈسٹرب کر کے جب بلاؤ گے کہ یہاں گلی کے نکر میں، گلی کے ٹکر میں میلاد ہو رہی ہے اور ان کو کیا ہے؟ نبی آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ گستاخی نہیں ہے؟ سمجھو بات کو، رب نے منع کر دیا، کہہ دیا کہ ایسے پکارنے والے جاہل ہیں۔ ہاں یاد رکھیے، یہ ترجمہ جو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کنز الایمان احمد رضا خان بریلوی کا ترجمہ صفحہ نمبر 660 پر 8، اس میں انہوں نے خود یہی ترجمہ کیا ہے۔ جو رضا خانی ہیں، جو پکارتے ہیں، ہم بریلویوں کے لیے ہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھو تمہارے جو باپ ہیں نا، تمہارے جو امام ہیں نا، جن سے شرم و انحراف تم نہیں کرتے، نبی سے بڑھ کے درجہ دے رکھے ہو، انہی کا ترجمہ ہے کہ وہ بھی کہتے یہی ہیں کہ یہ صبر کرتے نہ پکارتے، یہ بہتر تھا ان کے لیے۔ شان نزول کے اعتبار سے حضرت زید ابن ارقم فرماتے ہیں، یہ آیت کب نازل ہوئی اس حیثیت سے فرما رہے ہیں، کچھ دیہاتی لوگ اکٹھے ہو کر کہنے لگے کہ اس شخص کے پاس چلو جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اگر وہ نبی ہے تو اس سے سعادت حاصل کرنے کے لیے ہم سب سے زیادہ مستحق ہیں، اگر یہ بادشاہ بننا چاہتا ہے تو ہم اس کے ساتھ سپورٹ کر کے
کچھ نہ کچھ انعام تو پائیں گے۔ یعنی دیہاتی لوگ آئے مدینے میں، معلوم ہوا تو یہ لوگ اس طرح کی نیت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اب جب پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے، حجرے کے اندر تھے، تو یہ لوگ حجرے کے باہر کھڑے ہو کر پکارنا شروع کر دیا، یا محمد یا محمد۔ تو زید بن ارقم کہتے ہیں کہ تب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی سورہ حجرات کی، اور فرمایا کہ یا محمد یا محمد جو تم نے پکارا یہ دراصل کیا ہے؟ بے ادبی ہے، بے عقل ہیں۔ اسی واسطے زید بن ارقم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کان پکڑ کر فرمایا کہ اے زید، اللہ تعالیٰ نے تیری بات سچی کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے تیری بات کے تائید میں یہ آیت نازل کر دی۔ اس واقعے کو بہت سارے جید مفسرین، آج کے دور کے بھی، پہلے متقدمین بھی اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ اب اہل ایمان کے لیے غور و فکر کا لمحہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں موجود اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے، تو جن لوگوں نے لا علمی کی وجہ سے حجروں کے باہر کھڑے ہو کر نام لے کر بلایا، تو اللہ نے ان لوگوں کے لیے زبردست مذمت فرمائی اور اظہار ناراضگی فرماتے ہوئے ان کے عقلوں کو بے عقل اور بے وقوف قرار دیا، اور آئندہ کے لیے اس بے ادبی سے باز رہنے کی تلقین کی۔ اب جو لوگ آپ کی وفات کے بعد، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما چکے ہیں، تو آپ نام لے کر بلائیں اور سمجھانے کے باوجود باز نہ آئے، تو یہ ضد اور ہٹ درمی کے ساتھ یا محمد ہی کہتے اور لکھتے رہیں، تو ان لوگوں کے بے عقل اور بے وقوف ہونے اور بے ادب ہونے میں کیا کسی کو شک ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ان بدبختوں نے یہی لکھا اور یہی سکھایا ہے عوام کو۔ اسی واسطے شاعر کہتا ہے کہ حق بات جانتے ہیں مگر مانتے نہیں، ضد ہے جناب شیخ تقدس مآب میں۔ ان بدبختوں کو کیا ہے؟ معلوم ہے لیکن مانتے نہیں ہیں۔ پھر بھی ہمارا اپنا جو ایک رسم، ایک رواج ہے، اسی پہ ہم چلیں گے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے صاف کہا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، سورہ نور کے اندر 60/3 آیت نمبر، 20/4 سورہ نمبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پکارنا آپس میں ایسا نہ ٹھہراؤ جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یعنی اے زید، اے عمر، ایسا پکارو مت۔ پکارو تو کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے جو صفات ہیں ان سے پکارو۔ یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، کانو یقولون یا محمد یا ابا القاسم فنہاہم اللہ عن ذالک، کہ ہم پہلے کیا کرتے تھے؟ یا محمد یا ابا القاسم کے نام سے پکارتے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تعظیم، یعنی اپنے نبی کی تعظیم کی وجہ سے ہمیں منع کر دیا، اور صحابہ کرام اس کے بعد جب بھی پاس ہوتے یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہا کرتے تھے۔ امام بیہقی، امام علقمہ، امام اسود، امام ابو نعیم، امام حسن بصری، امام سعید بن جبیر رحمہم اللہ اس آیت کی تفسیر میں سب یہ کہتے ہیں لا تقولوا یا محمد ولکن قولوا یا رسول اللہ یا نبی اللہ۔ وہ بھی جب زندہ تھے تب دیکھو، یا محمد نہ کہا کرو، یا نبی اللہ کہا کرو، یا رسول اللہ کہا کرو۔ اسی طرح امام قتادہ تلمیذ انس بن مالک، انس بن مالک کے شاگرد ہیں، اور دوسرے علماء بھی تصریح فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو ندا کے ساتھ پکارنا حرام ہے، اور یہ واقعی محل انصاف بھی ہے، جسے اس کا مالک، مولائے کائنات اللہ تبارک و تعالی نام لے کر نہ پکارے، ایک غلام کی کیا مجال ہے کہ وہ نام لے کر پکارے؟ یا محمد کا نام لے کر پکارنے کا کس نے اختیار دیا ہے؟ تو یاد رکھیے، یا رسول اللہ یا نبی اللہ پکار سکتے تھے جب موجود تھے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ آج وہ بھی نہیں پکار سکتے،
کیونکہ ندا یہ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے تب تھا، جب انتقال ہو گیا اس کے بعد کبھی کسی نے نہیں پکارا۔ زندگی میں یا محمد بھی پکارنا منع تھا۔ تو مسلمانوں، اللہ کے رسول کو یا کے ساتھ نہ پکارو، بلکہ اللہ ہی اس کا مستحق ہے، اللہ ہی کو پکارو۔ حتیٰ کہ ہم درود بھی بھیجتے ہیں تو اللہ کو پکار کے ہی بھیجتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی، اے اللہ تجھ کو ہم پکارتے ہیں کہ تو اپنے نبی پہ درود بھیج۔ اسی طرح کی بعض غلطیاں انشاءاللہ میں پھر اگلے ہمارے درس میں پیش کروں گا، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبی محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔